بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اسلام میں داخل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ زبان سے پڑھ لیا جائے اور دل سے اس کا یقین کر لیا جائے۔ اس کی اتنی بڑی طاقت ہے اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ اس کے فائدے سن کر حیران رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسے کلمات بتا دیں یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو میں پڑھوں اور مجھے آپ کا قرب حاصل ہو، آپ کی مجھے مدد مل جائے اور آپ کی رحمت کا مجھ پر نزول ہو جائے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، میں اپنے لیے کوئی ایسے کلمہ چاہتا ہوں جس سے مجھے فائدہ پہنچے۔ جواب ملا کہ موسیٰ تجھے نہیں پتا، اگر کلمے کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے تو بھی اس کا پلڑا بھاری ہے، یہ پھر بھی زمین سے نہیں اٹھے گا، اس کی اتنی طاقت اور اتنی برکت ہے۔ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، وہ ہلنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود بھی پوچھتے ہیں کہ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بن فلاں نے فلاں بندے نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کی ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ستون تو گواہ رہ، میں نے اس بندے کی بخشش کر دی۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ روزانہ 313 مرتبہ اگر آپ کلمہ طیبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر آپ یہ پڑھیں اور پورے دن میں آپ 313 کی تعداد مکمل کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کو اتنے انعامات سے نوازے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کلمات کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اگر آپ یہ 313 مرتبہ دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر آپ یہ مکمل کر لیں صرف 313 مرتبہ، تو آپ اس کے فائدے دیکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ کلمہ ایک دفعہ پڑھنے کا اگر اتنا ثواب ہے، اتنا انعام ہے، تو آپ سوچیں اگر آپ 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزی عطا کرے۔ اللہ پاک سب کے دلوں کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے، ان کی حاجات پوری ہوں، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ ایک عابد شخص اپنی جھونپڑی میں دنیا سے الگ تھلگ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ میں تمہیں ایک روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک عابد شخص جو 70 سال تک اپنی جھونپڑی میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، 70 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جب اس نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نہیں کی، ان کی عبادت نہیں کی۔ وہ جھونپڑی سے کبھی باہر نہیں آتا تھا، مگر ایک دفعہ جب وہ باہر آیا تو شیطان نے اسے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ وہ 7 راتیں 7 دن اللہ کی عبادت سے
غافل رہا۔ 7 دن بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر بہت ہی نادم ہوا، بہت شرمندہ ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنی اس حرکت پر بہت ہی نادم تھا اور اب حالات ایسے تھے کہ وہ ہر وقت پر نماز ادا کرتا اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ پھر ایک دن وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ ان کے قریب جا کر گر پڑا۔ وہاں ایک راہب ان 12 مسکینوں کو روزانہ ایک روٹی دیتا تھا۔ اس دن جب راہب باہر آیا اور اس نے روٹی تقسیم کرنی شروع کی تو عابد کو وہاں گرا دیکھ کر اسے مسکین سمجھ کر اسے بھی روٹی دے دی، اور ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی۔ اس نے جب اس راہب سے پوچھا کہ تم نے آج مجھے روٹی کیوں نہیں دی، تو اس راہب نے کہا کہ میں تو پوری 12 روٹیاں لے کر آیا تھا جو میں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے ان مسکینوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو 2 روٹیاں تو نہیں ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمیں ایک روٹی ہی ملی ہے۔ اس پر اس راہب نے کہا کہ تم شاید دوبارہ روٹی لینا چاہ رہے ہو، لیکن جاؤ، اب تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ جب اس عابد نے سنا تو اسے اس پر ترس آیا اور اس نے اپنی روٹی اس مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا۔ اسی بھوک کے عالم میں وہ وفات پا گیا۔ جب اس کی 70 سالہ عبادت کا اور اس 7 راتیں جو غفلت میں گزری تھی ان کا وزن کیا گیا تو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزاری وہ 7 راتیں اس کی 70 سالہ عبادت پر غالب آ گئیں۔ اور پھر جب وہ 7 راتوں کا موازنہ اس ایک روٹی سے کیا گیا جو اس نے روٹی مسکین کو دی تھی، وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی اور اسے 70 سالہ عبادت کا ثواب بھی لوٹا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ انسانیت اللہ پاک کا کنبہ ہے، جو انسانیت کا دوست وہ اللہ پاک کا دوست، اور جو انسانیت کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری ذات ایسی ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ پاک اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو مومن کے دل میں تلاش کرو، کیونکہ میں وہیں رہتا ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ دراصل اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور جب آپ کسی انسان کی مدد کرتے ہیں، کسی مومن کی مدد کرتے ہیں تو آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ بے شک حج، عمرہ، نماز ان کی بہت فضیلت ہے، ان کا بہت ثواب ہے، لیکن اگر آپ نے کسی مومن کا دل دکھایا اور کسی انسان کو تکلیف پہنچائی تو آپ کی یہ تمام عبادات ضائع کر دی جائیں گی۔ اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں، عبادات کے ساتھ ساتھ آپ غریبوں کو، مسکینوں کو، ان کو بھی دیکھیں، ان کا خیال رکھیں، جتنی ہو سکتی ہے ان کی مدد کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔